بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آپ کو مجلس عزا میں منبر حسین علیہ السلام پر ایک چھوٹا ذاکر ہے، اس نے مجلس عزا میں شرکیہ جملہ کہا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع وہ داد دے رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ مسلک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور سامنے سے مجمع بجائے اس بچے کو سمجھایا جائے بیٹا اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا رب خالق ناراض ہوتا ہے۔ آئیے پہلے کلپ سنیے، پھر میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں حدیث پیغمبر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ویڈیو کلپ دیکھیے۔ یہ کی شان جڑا 14 دا قرآن مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا رب عمران۔ جی مومنین کرام، آپ نے سنا کہ یہ چھوٹا ذاکر کیا کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا رب عمران ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا رب جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، اور اس پر یہ دلیل تو یہی عام طور پہ پھر معاشرے میں دیتے ہیں، یہ مجالس میں جب ایسی بات ہوتی ہے جی رب کا معنی پالنے والے کا ہے۔ کیا ہم اپنے گھر میں والدین کو رب کہتے ہیں؟ جا کے معاشرے میں رب کہا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں رب؟ رب کیا کہتے ہیں؟ رب جب بھی لفظ استعمال ہمارے معاشرے میں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہی سمجھا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ سورہ آل عمران خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں کو یا پیغمبر کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب کہ تم مسلم ہو؟ اچھا، یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ آل عمران آیت نمبر 25 میں ارشاد فرما رہا ہے، لیکن بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 297، اب سنیے گا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی کہنے لگا السلام علیکم یا ربی، میرے رب آپ پر میرا سلام ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا تجھ پر لعنت کرے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، یعنی رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 25 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے، اور یہاں پہ مجمع داد دے رہا ہے۔ اگر اس پہ ہم علماء بھی خاموش رہیں اور کہیں یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن مجید احادیث پیغمبر اس کی نفی کر رہی ہیں، رب کہنے پر اللہ رب ہے، تو اس پر پھر کیا کیا جائے گا؟ نصیری جیسے ہندو، سکھ، عیسائی اقلیت میں ہے، پاکستان میں شیعہ کو اقلیت قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن علماء فقہ جعفریہ بار بار نفی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ان چھوٹے بچوں کو آپ سمجھائیں، اپنے ذاکرین کو سمجھائیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم علی ولی اللہ مانتے ہیں، ہم پر واجب ہے علی علیہ السلام کی ولایت، لیکن علی علیہ السلام کے متعلق یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایسے جملے جب کہیں گے تو پھر پاکستان میں اقلیت بن جائیں گے۔ ہمارا مسلمانوں کا فقہ جعفریہ ہے، اس لیے جو اگر مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی نہیں یہ بچے نے صحیح کہا ہے یا یہ جملہ صحیح ہے، رب ہے وہ، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو نصیری کہے، شیعہ نہ کہے، کیونکہ یہ مکتب کے لیے بدنامی ہے، یہ مذہب کے لیے بدنامی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بدنامی ہے۔ یہ تو توہین اہل بیت کر رہا ہے ممبر پر، رب کہہ کے علی علیہ السلام کو رب کہہ کے، ائمہ اہل بیت کو رب کہہ کے توہین کر رہا ہے، جبکہ قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے، جبکہ احادیث پیغمبر اس کی نفی کر رہے ہیں، شریعت اس کی نفی کر رہی ہے کہ رب کہنے پر۔
اس لیے ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی ہے، بانیان مجالس کو بھی چاہیے، مومنین کو بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کروانے کی کوشش کریں کہ ایسے جملے جو مکتب کے لیے، مذہب کے لیے بدنامی کا باعث بنے وہ ناقابل قبول ہیں، اور ہمیں اس کے متعلق اپنے ان ذاکرین کو، واعظین کو، خطبہ کو اور سمجھانا ہے کہ آپ ایسے جملے استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔